مکہ کے قریب صحرا میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ دھوکے سے گھر گئے۔ پکڑ لو اسے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، اللہ میرا کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ زنجیروں میں جکڑے ہوئے لیکن ایمان میں آزاد، چلتے رہو مکہ ابھی دور ہے، یا اللہ میرے رب تو میرے ساتھ ہے۔ تاریک قید خانے میں لیکن دل نور سے بھرا ہوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ زینب بنت الحارث کو قیدی کی نگرانی سونپی گئی۔ اس قیدی کو کوئی رحم نہیں ملے گا، یہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہ بڑے پرسکون نظر آتے ہیں۔ فکر مت کرو، میں خود نگرانی کروں گی۔ زنجیریں جسم کو روک سکتی ہیں، روح کو نہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، یا اللہ تو ہی رازق ہے، تو ہی کافی ہے۔ اور اللہ نے اپنے بندے کو وہاں سے رزق دیا جہاں سے کوئی گمان نہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رب تیرا شکر ہے جس نے مجھے بھولا نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انگور اس موسم میں؟ پورے مکہ میں کہیں انگور نہیں، پھر یہ کہاں سے؟ اللہ کی قسم یہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ اطمینان سے، جیسے محل میں بیٹھے ہوں، نہ کہ قید میں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، میرا رب کتنا کریم ہے۔ شہادت کا دن آیا، خوف نہیں، بس اللہ سے ملاقات کی خوشی۔ چلو وقت آ گیا ہے، اللہ کے حکم سے آیا تھا، اللہ کے حکم سے جاؤں گا۔ دیکھو اس کے چہرے پر خوف نہیں۔ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ کیوں؟ وقت ضائع کرنا چاہتے ہو؟ یہ میری آخری خواہش ہے، میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو۔ 2 رکعت نماز قیدیوں کے لیے ایک سنت بن گئی۔ اللہم احصہم عددا، اللہم بلغ نبیک عنی السلام۔ یا اللہ میرا سلام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے اور مجھے اپنی شہادت قبول فرما۔ اسی وقت میلوں دور مدینہ میں، وعلیکم السلام یا خبیب، یا رسول اللہ آپ نے کس کو جواب دیا؟ خبیب نے مجھے سلام بھیجا ہے، اللہ نے انہیں شہادت عطا فرما دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سچا ایمان تاریک ترین قید خانوں میں بھی غیبی رزق اور سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ ہی اصل آزادی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ القرآن 9:6۔